اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرات گرامی، یہ ایسا دشمن ہے کہ ہر طرح سے وار کرتا ہے، کسی صورت بھی نہ اس کو بندے کا نفع گوارا نہیں ہے، نہ دین کا نفع ہونے دیتا ہے، نہ دنیا کا نفع ہونے دیتا ہے، نہ آخرت کا نفع ہونے دیتا ہے۔ بس ہر وقت نا وہ اسی کوشش میں ہے کہ میں نے حضرت انسان کا بھلا نہیں ہونے دینا۔ کیا کریں؟ کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ جان بچ جائے؟ کیا کوئی ایسی صورت ہے جس کو اپنا کر اس دشمن سے بچاؤ ہو سکے؟ اللہ اکبر! ہاں، میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے تو بڑا دل خوش ہوا، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ایک شخص کا حال اس طرح آتا ہے کہ اس کے قریب ہی نا کچھ لوگ ایک درخت کی پوجا کرنے لگ گئے، اس درخت کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرتے۔ اب وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے، عبادت کے لائق تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ لوگ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اس درخت کی طرف آگے ہیں۔ رات کو سوچتا ہے کہ صبح میں نے نا اس درخت کو کاٹ دینا ہے، جو مرضی ہو جائے، درخت کو میں نے کاٹ دینا، نہ درخت رہے گا، نہ اس کی پوجا ہوگی، نہ درخت ہوگا، نہ لوگ اس کے پاس آئیں گے۔ اچھا، جب صبح ہوئی نا اس نے کلہاڑا لیا اور نکل پڑا گھر سے۔ ابھی کچھ دور پہنچتا ہے تو راستے میں نا شیطان اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہتے میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کو لوگوں نے معبود بنا لی ہے، جس کی عبادت کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، عبادت کے لائق تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب وہ ابلیس تھا، کہنے لگا نا میں نے تمہیں ایسا نہیں کرنے دینا۔ کیوں بھائی، تم نے کیوں نہیں کرنے دینا؟ کہتا بس میری مرضی، میں تمہیں کبھی بھی درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ بحث ہو گئی، اب وہ نا جھگڑ پڑے، ہاتھا پائی ہو گئی۔ اب اس بندے نے نا شیطان کو بچھاڑ دیا، گرا دیا، اسے زیر کر دیا۔ اب وہ پریشان ہوا کہ یہ بندے نے مجھے گرا دیا۔ پھر دوبارہ مقابلہ ہوا، پھر شیطان کو گرا دیا گیا، پھر وہ زیر ہو گیا۔ تیسری بار پھر مقابلہ ہوا تو اس مرد مجاہد نے نا اسے گرا دیا۔ پھر وہ شیطان جو ہے نا بے بس ہو گیا۔ اب جب 3 مرتبہ اس کی تینوں کوششیں بیکار جاتی ہیں نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار ایسا کرو، میرے ساتھ نا ایک لین دین کی بات کر لو۔ سوچو درخت کاٹو گے کیا تمہیں ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں تمہیں ایسا کرتا ہوں کہ تم گھر چلے جاؤ، اگر میری مان کے نا تم گھر چلے گئے روزانہ، ایک دن نہیں، روزانہ جب تم صبح اٹھو گے نا اپنی چارپائی سے تو جو سرہانہ ہوگا نا، جو تکیہ ہوگا تمہارا، اس کو اٹھانا، نیچے سے تمہیں جو ہے نا وہ مال و زر مل جائے کرے گا۔ سوچنے لگا یہ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ معاملہ ٹھیک رہے گا، واقعی درخت کاٹنے سے مجھے کیا ملے گا؟ لالچ میں آ گیا۔ اللہ اکبر! اب گھر لوٹ آیا۔ صبح ہوئی، جب اس نے سرہانہ اٹھایا، اس تکیے کو اپنی جگہ سے پیچھے کیا تو نیچے سے مال و زر ملا۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یہ تو کمال ہو گیا، یہ تو زبردست ہو گیا، مجھے بغیر محنت کے مال مل جائے گا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بغیر محنت کے ہم چاہتے ہیں سب کچھ مل جائے، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، حلال کا ہو یا حرام کا، مل جانا چاہیے۔ اللہ اکبر! استغفر، اس سے بھی ہم نے احتیاط کرنی ہے، یہ بھی بہت بڑی قباحت ہے معاشرے کی۔ صبح اٹھا، مال و زر ملا، سارا دن اس کو استعمال کیا، بڑا خوش ہوا۔ کچھ روز نا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب بڑا خوش تھا، صبح اٹھتا، وہ اس کو مال و زر کو حاصل کرتا، سارا دن اس سے موج عیش و عشرت کرتا، کھاتا پیتا، موجیں کرتا۔ اب کچھ روز تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک روز جب وہ اٹھا نا تو سرہانے کو سائڈ پہ کیا
تو نیچے کچھ نہ پایا، پھر اٹھا کلہاڑا لیا پھر نکل پڑا، اب اسی مقام پر پھر شیطان آ گیا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کیوں جی؟ اس لیے جی اللہ کے سوا لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لوگ تو اس کی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں آج میں نے اس کو کاٹ کے چھوڑنا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کیوں بھائی، تم کون ہوتے ہو کاٹنے والے؟ میں دیکھتا ہوں تم کیسے کاٹتے ہو۔ پھر جھگڑا ہو گیا، ہاتھا پائی ہو گئی، اب معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب شیطان نے نا اس انسان کو بچھاڑ دیا، گرا دیا، پھر دوسری بار بھی بچھاڑ دیا، گرا، تیسری بار بھی اسے بچھاڑا، زیر کر دیا۔ اب کہنے لگا یار بات سمجھ سے بالا تر ہے، آج سے کچھ روز پہلے تو تمہارا بس نہیں تھا چل رہا مجھ پہ، آج معاملہ ایسا ہے کہ آج میرا بس تجھ پہ نہیں چل رہا، وجہ کیا ہے؟ حضرات یہ بات ہے مین، اس کی ضرورت ہے، یہ ہے وظیفہ، یہ ہے عمل، یہ ہے سبق، اس محنت کو کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم بڑی دور چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس شیطان نے جواب یہ دیا، جب اس دن تو آیا تھا نا خالصتاً، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے تو نکلا تھا، تیری نیت، تیرا مقصد، تیرا مطلب یہی تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس درخت کو کاٹ دینا ہے، یہ جو گناہ لوگ کر رہے ہیں اس سے بچ جائیں گے، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ خالصتاً تو اللہ کی رضا کے لیے نکلا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلا تھا، کوئی دکھلاوا، کوئی مقصد نہیں تھا تیرا، کوئی ذاتیات مقصد نہیں تھی۔ تو جس بندے کا اخلاص ہوتا ہے نا، میں ہزارہ کوششوں کے باوجود بھی نا اس پر غالب نہیں آ سکتا، اسے روک نہیں سکتا، میرا بس ہی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ اخلاص والے پر میرا زور ہے نہیں چلتا، میں جو مرضی کر لوں، جو مرضی کر لوں، میرا اس پر کوئی بس نہیں چلتا۔ حضرات اخلاص بہت بڑی دولت ہے، اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دن تو اخلاص کے ساتھ آیا تھا، اس لیے میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں مات کھاتا گیا۔ آج تو اپنی ذات کے لیے آیا ہے، آج تجھے وہ پیسے نہیں ملے، وہ مال نہیں ملا، اس غصے سے تو آیا ہے، آج تو جو مرضی کر لے، آج تو مجھے گرا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ آج تو لالچ کی وجہ سے آیا، اپنی ذات کی وجہ سے آیا، اس دن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آیا تھا۔ حضرات بڑے کام ہم کرتے ہیں، اعمال صالحہ کا نوٹ جمع کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رسول راضی ہو جائیں گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو پھر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کام کریں، کوئی بھی کام کریں، کسی بھائی کی مدد کریں، کسی بہن کی مدد کریں، کسی پڑوسی کا خیال کریں، کسی مسافر کا خیال رکھیں، کسی مجبوری کو دور کریں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس پر شیطان کا بھی چارہ نہیں چلتا، ہے نا کمال کا عمل۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اخلاص کی دولت و نعمت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔